السلام علیکم فرینڈز، کیا آپ نے کبھی ایسے جانور کے بارے میں سنا ہے جو شفاف ہو، اس کے اندر کے اعضاء نظر آتے ہوں، یا وہ مخلوق جو بغیر آکسیجن کے سمندر کی گہرائی میں زندہ رہتی ہو؟ دنیا کی سرزمین، سمندر اور آسمان ایسی ناقابل یقین مخلوقات سے بھرے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی آنکھ حیران رہ جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی عجیب و غریب مخلوقات سے ملوائیں گے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ اس دنیا کے ہے ہی نہیں بلکہ کسی اور سیارے کے ہوں۔ تو تیار ہو جائیے ایک حیران کن معلوماتی اور تصویری سفر کے لیے۔ نمبر 1، کیا آپ نے کبھی ایسے جانور کا تصور کیا ہے جو شیشے کی طرح بالکل شفاف ہو؟ ایسا جانور جس کے جسم سے آپ اس کا دل، اس کی آنتیں، یہاں تک کہ اس کے خون کی حرکت تک محسوس کر سکیں۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ آج ہم جس مخلوق سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ دنیا کے بہت سے پراسرار، سب سے کم دیکھے گئے اور سب سے عجیب و غریب جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس کا نام ہے گلاس آکٹوپس، یعنی شیشے جیسا آکٹوپس۔ تو چلیے گہرے سمندر کی ان تہہ دار اندھیروں میں جہاں روشنی نہیں پہنچتی وہاں کا سفر کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں ایک ایسے راز کو جو اب تک صرف سائنسدانوں کی نظر تک محدود تھا۔ دوستو، گلاس آکٹوپس عام سمندر میں نہیں ملے گا، یہ صرف سمندر کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے جہاں دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور روشنی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ زیادہ تر سائنسدانوں نے اسے پیسیفک اوشن کے اور اس کے قریب کے علاقوں میں دیکھا ہے۔ یہ 3000 میٹر تقریباً 10,000 فٹ کی گہرائی میں رہتا ہے۔ یہاں پانی اتنا ٹھنڈا اور ماحول اتنا خاموش ہوتا ہے کہ شاید انسان کبھی وہاں زندہ نہ رہ سکے، لیکن یہ آکٹوپس وہاں خوشی سے تیرتا ہے بغیر کسی مسئلے کے۔ دوستو، گلاس آکٹوپس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کا پورا جسم شفاف ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے شیشے سے تراشا ہو۔ اس کے جسم میں کوئی رنگ نہیں ہوتا سوائے اس کے 2 اعضاء کے۔ ایک ہے اس کا دل جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، دوسرا ہے اس کی آنکھوں کی پٹی جو کچھ حد تک پیلی ہوتی ہے تاکہ یہ شکار کو دیکھ سکے۔ اس کی 8 باہیں جن پر ننھے ننھے سکرز ہوتے ہیں بالکل دھاگوں کی طرح لگتی ہیں۔ یہ شفافیت دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ایک قدرتی ڈھال ہے، کیونکہ اندھیرے میں بھی اگر روشنی پڑے تو یہ جانور تقریباً نظر ہی نہیں آتا۔ دوستو، گلاس آکٹوپس کو دنیا میں پہلی بار 2021 میں دیکھا گیا جب امریکہ کی ایک ٹیم NOAA ایک مشن کے دوران اس سے لائیو دیکھا۔ یہ ویڈیو چند ہی لمحے کی تھی لیکن دنیا بھر کے سائنسدانوں میں ہلچل مچ گئی۔ ایک مخلوق جو صرف بکس میں تھی اب حقیقت بن کر سب کے سامنے آ گئی تھی۔ گلاس آکٹوپس بہت پرسکون اور چلاک شکاری ہے۔ یہ آہستہ آہستہ تیرتا ہے، کسی بھی مچھلی یا کیڑے کی حرکت پر فوراً حملہ کرتا ہے۔ اس کی ٹینٹیسلز میں چھوٹے چھوٹے سکرز ہوتے ہیں جو شکار کو فوراً جکڑ لیتے ہیں۔ اگر دشمن آ جائے تو یہ مکمل شفاف ہو کر نظر ہی نہیں آتا۔ کبھی کبھی فطرت ہمیں خاموش رہ کر حیران کرتی ہے۔ گلاس آکٹوپس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جتنا جانتے ہیں فطرت اس سے کہیں زیادہ گہری، خاموش اور شفاف ہے۔ ہم زمین پر ہزاروں سال سے ہیں لیکن ابھی بھی ایسے راز ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ نمبر 2، سوچئے اگر آپ کا ہاتھ یا ٹانگ کٹ جائے اور چند دنوں میں واپس اگ آئے، کیا یہ ممکن ہے؟ انسانوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں، مگر قدرت نے ایک ایسا ننھا سا جانور ضرور پیدا کیا ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ یہ جانور ہمیشہ مسکراتا ہوا لگتا ہے، اتنا پیارا کہ اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے کسی کارٹون یا اینیمی فلم کا کردار ہو۔ اس کا نام ہے ایکزولوٹی، اسے زندہ معجزہ بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے اس مسکراتے معجزے کی حیران کن دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔
ایکزولوٹی صرف میکسیکو کی جھیلوں اور ندیوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اب یہ قدرتی ماحول میں بہت کم رہ گیا ہے۔ اس کا وجود خطرے میں ہے، مگر دنیا بھر کی لیبارٹریز اور گھروں میں اسے پالا جاتا ہے کیونکہ یہ سائنسدانوں کے لیے ایک خزانے کی مانند ہے۔ ایکزولوٹی کا جسم بہت نرم اور ڈیلیکیٹ ہوتا ہے، یہی اس کی سب سے حیرت انگیز بات ہے۔ اس کے پاس ریجنریشن پاور ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر اس کے کوئی ٹانگ، آنکھ، دم یا حتیٰ کہ دل کا حصہ بھی کٹ جائے تو یہ دوبارہ اگ آتا ہے بغیر کسی داغ کے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنسدان ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ اس میں یہ طاقت کیسے آئی۔ ایکزولوٹی کی یہی خاصیت کی وجہ سے یہ عمر بھر بچہ ہی نظر آتا ہے۔ ایکزولوٹی ایک پرسکون آہستہ حرکت کرنے والا جانور ہے۔ یہ زیادہ تر پانی کے نیچے رینگتا ہے اور اپنی مخصوص ایکسٹرنل گل سے سانس لیتا ہے۔ یہ چھوٹے کیڑوں اور مچھلیوں کو کھاتا ہے۔ خطرے میں اپنی دم چھوڑ کر بھاگ بھی سکتا ہے۔ ایکزولوٹی آج بہت سی لیبز میں ایکسپیریمنٹس کا حصہ ہے۔ سائنسدان امید کرتے ہیں کہ اس کی ہیلپ سے وہ انسانوں میں بھی ان کے باڈی پارٹس دوبارہ بنانے کی ٹیکنالوجی بنا سکیں گے۔ اس کا ڈی این اے تقریباً 10 گنا بڑا ہوتا ہے انسان کے ڈی این اے سے، جو اسے سب سے پیچیدہ جانوروں میں سے ایک بناتا ہے۔ قدرت نے اسے حیرت انگیز بنایا مگر انسانوں نے اسے خطرے میں ڈال دیا۔ میکسیکو کی جھیلیں آلودہ ہو چکی ہیں اور ایکزولوٹی کا قدرتی حسن گھر سکڑ چکا ہے۔ اب یہ قدرتی ماحول میں ختم ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ ہمیں نہ صرف اس کو بچانا ہے بلکہ اس جیسے اور بھی معجزاتی جانوروں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایکزولوٹی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں حیرتوں کی کمی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جان چکے ہیں مگر فطرت کے راز آج بھی کھل رہے ہیں۔ نمبر 3، کیا آپ نے کبھی ایسے جانور کو دیکھا ہے جسے دیکھ کر دل کہے او خدایا یہ کیا ہے؟ 2013 میں ایک جانور کو دنیا کا سب سے بدصورت جانور قرار دیا گیا۔ اس کی شکل جیلی کی طرح، ناک بہتی ہوئی، آنکھیں اداس اور چہرہ غمگین۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں یہ بدصورت نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں جینے کا ماہر ہے۔ یہ ہے بلوب فش، جسے اس کی ظاہری شکل سے جج کیا گیا مگر اس کی حقیقت کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ بلوب فش عام سمندر میں نہیں رہتا۔ یہ تقریباً 600 سے 1200 میٹر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر آسٹریلیا، تسمانیہ اور نیوزی لینڈ کے آس پاس کے علاقوں میں۔ وہاں سمندر اتنا گہرا اور دباؤ والا ہوتا ہے کہ عام مخلوق کا وہاں زندہ رہنا ممکن نہیں، اور بلوب فش وہاں رہتا ہے جہاں روشنی کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ بلوب فش کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ زمین پر بدصورت لگتا ہے لیکن پانی میں یہ بالکل نارمل ہوتا ہے۔ سمندر کے اندر جب یہ 1000 میٹر گہرائی میں ہوتا ہے تو اس کے جسم پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھوس اور متوازن رہتا ہے، لیکن جب اسے اوپر لایا جاتا ہے تو وہ دباؤ ہٹنے سے پھول جاتا ہے۔ بلوب فش زیادہ حرکت نہیں کرتا۔ یہ اپنی توانائی بچاتا ہے کیونکہ گہرے سمندر میں خوراک کم ہوتی ہے۔ یہ بس وہاں پڑا رہتا ہے اور جو کچھ بھی بہہ کر اس کی طرف آتا ہے اسے کھا لیتا ہے، جیسے کیڑے، چھوٹے کیکڑے یا مردہ مچھلیاں۔ 2013 میں بلوب فش کو دنیا کا سب سے بدصورت جانور قرار دیا گیا، مگر اس کے بعد ماہرین حیات نے اس فیصلے پر تنقید کی کیونکہ بلوب فش صرف زمین پر عجیب لگتا ہے، اصل میں وہ گہرے سمندر کا معجزہ ہے۔ بلوب فش کا کوئی قدرتی دشمن نہیں، مگر انسان اس کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے۔ ڈیپ سی ٹریولنگ سے بلوب فش اکثر مچھلیوں کے جال میں پھنس کر مر جاتا ہے۔ کبھی کبھار بدصورتی نظر کی خامی ہوتی ہے، حقیقت کی نہیں۔ بلوب فش ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ظاہری شکل پر جج نہ کریں۔
نمبر 4، کیا آپ نے کبھی پانی کے اندر تیرتے ہوئے کسی ایسی مخلوق کو دیکھا ہے جو مونچھوں والی ہو، آواز نہ کرے اور شکار پر اس انداز میں جھپٹے جیسے کسی ماہر شکاری کی کمین گاہ ہو؟ جی ہاں، یہ ہے کیٹ فش، پانی کا وہ عجیب و غریب شکاری جو مچھلی ہونے کے باوجود شیر جیسی مونچھوں کا مالک ہے۔ کیٹ فش دنیا کے تقریباً ہر علاقے میں پائی جاتی ہے، اسپیشلی ایشیا، افریقہ، امریکہ اور یورپ میں۔ یہ تازہ پانی کی جھیلوں، دریاؤں، نہروں اور کبھی کبھار سمندر میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ درمیانی اور کچھ اتنی بڑی کہ انسان کی ہائٹ کے برابر بھی ہو سکتی ہیں۔ بلو فش کی سب سے دلچسپ چیز اس کی مونچھیں ہیں، جنہیں باربلز کہا جاتا ہے۔ ان مونچھوں سے یہ مچھلی پانی میں حرکت محسوس کرتی ہے، راستہ ڈھونڈتی ہے اور اپنے دشمن کو بھی پہچانتی ہے۔ کیٹ فش اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے پانی کی تہہ میں چپ چاپ حرکت کرتی ہے۔ جیسے ہی اسے کوئی کیڑا، چھوٹی مچھلی یا گوشت کا ٹکڑا محسوس ہوتا ہے، یہ اسے فوراً جھپٹ لیتی ہے۔ کیٹ فش کا انسانوں سے بہت گہرا ریلیشن ہے۔ یہ بہت سارے کنٹریز میں خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لیکن کچھ علاقوں میں یہ انویسو اسپیشیز بن چکی ہے۔ کیٹ فش ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ جو خاموش ہوتا ہے ضروری نہیں کہ کمزور ہو۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سی جنریشن سب سے عجیب لگی اور کس بات نے سب سے زیادہ امپریس کیا۔ کمنٹ کیجئے، دوستوں سے یہ ویڈیو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔